ایک وقت تھا مسلمانوں کی بچیوں کا حال یہ تھا کہ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، جو شروع بھی درود سے ہوتی اور ختم بھی درود شریف پہ ہو جاتی، پوری کتاب درود پاک سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس کے جو رائٹر ہیں، لکھنے والے، وہ ہیں محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کو کتاب لکھنے کا کیسے خیال آیا کہ پوری کتاب ہی درود سے بھر دیا آپ نے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری درود سے بھری ہوگی۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ اتنا شوق پیدا ہوا؟ یہ میں بطور خاص اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں میں ایک علاقے میں تھا اور میں نے زور یا عصر کی نماز پڑھنی تھی اور وضو بھی کرنا تھا، پانی کی تلاش میں تھا، تو مجھے کافی تلاش کے بعد ایک کنواں نظر آیا۔ تو جب میں کنویں پہ پہنچا تو وہاں ڈول اور رسی نہیں تھی، تو میں پریشان کھڑا تھا کہ پانی بہت گہرا ہے، اب ڈول بھی نہیں رسی بھی نہیں، پانی کیسے نکالوں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کنواں تھا اور کنویں کے ساتھ جڑواں کسی غریب کا کچا سا گھر تھا، جڑا ہوا تھا گھر، اور اس گھر کی چھت پر نا 7-8 سال کی معصوم بچی بیٹھی تھی، کھیل رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اب پانی کیسے نکالوں، تو اس بچی نے کھیلنا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگی من انتا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی، اپنا تعارف کرایا، محمد بن سلیمان ہوں۔ تو بچی کہنے لگی چچا کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بیٹی میں نے وضو کرنا تو ڈول اور رسی نہیں ہے، تو پریشان ہو کہ اب پانی کیسے نکالوں؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس بچی نے نا میری طرف دیکھا اور ہنس پڑی، اور عربی زبان میں بڑا فصیح جملہ کہا اس نے، پھول جھڑتے تھے اس کے منہ سے۔ بچی پتہ کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی انت الذی یثنى علیک الخیر وانت تطہر بما تخرج به الماء من البئر۔ کہنے لگی چچا بڑے افسوس کی بات، بڑے تعجب کی بات، تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا آپ سے، نام سے پورا مصر گونج رہا ہے اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میری بیٹی شاید تو میری بات نہیں سمجھی، میں نے تجھے بتایا بھائی ڈول اور رسی نہیں ہے، تو ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکلتے ہیں؟ محمد بن سلیمان کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگو، وہ بچی چھت سے نیچے نہیں اتری، اوپر سے جھک گئی کنویں کی طرف، چھت کی طرف سے اوپر سے جھکی نہ کنویں کی طرف، کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالتے ہیں۔ اس بچی نے نا پانی میں تھوک دیا۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا اس بچی کی تھوک نیچے پہلے پہنچی ہے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا۔ کنواں فوارہ بن گیا، بچی کہنے لگی چچا اب کر لے وضو، پانی ایسے نکلتے ہیں۔ محمد بن سلیمان کہتے ہیں مجھے تو وضو بھول گیا، میں نے یوں ہاتھ باندھے، میں نے کہا میری بیٹی اب میں وضو بعد میں کروں گا، اقسمک باللہ بما نلت هذه المنزلہ، میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں پہلے یہ بتا کہ اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کنویں میں انقلاب لاتے اور کنویں کو فوارہ بنا دیتے، اس چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے؟ تو بچی ہنس پڑی، کہنے لگی چچا اتنے بڑے عالم ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی اگر میرے منہ سے سننا ہے تو چاچا سن، بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری چھوٹی عمر نہ دے چاچا، اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک لبیک لبیک۔ صدیق پکارے یا نبی، صدیق پکارے فاروق پکارے عثمان پکارے، حیدر نے پکارا ہے تیرا نعرہ، ہے میرا نعرہ، ہم سب کا نعرہ، میرا دل پر جانی، کعبے کا کعبہ، میرے دل کی دھڑکن۔ چچا جو زبان ہر وقت نبی پہ درود بھیجتی رہے
اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں. بچی کہنے لگی چچا اب کر لے وضو. کہتے ہیں میں وضو کے لیے جھکا نا تو مجھے بچی نے پھر آواز دی, کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہے دن پر درود پڑھ کے یہ رتبے ملتے ہیں؟ میں نے کہا میں تیرے لبوں کے قربان جاؤں, جانتا تو میں ہوں, لگتا ہے پہچانتی تو زیادہ ہے, تو بتا وہ کون ہے. بچی نے پھر پھول جھاڑے اور کہنے لگی چچا وہ ہیں اذا مشا فی البر الاکثر تعلقت الوحوش باذیالہ. وہ اتنے کریم نبی ہے کہ اگر کسی جنگل میں بھی چلے جائیں تو وحشی درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں. وہ اتنے کریم نبی ہیں کہ وحشی درندے جھاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے. چچا اب کر لیں وضو. امام الانبیاء کے غلاموں, ایک مقام پہ میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا نا تو بزرگ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. تو بعد میں مجھے ایک بزرگ ملے صلاۃ والسلام کے بعد, تو فرمانے لگے بیٹا آپ بچی کی بات کر رہے تھے, میں یہ سوچ کے رو رہا تھا کہ اس بچی کی ماں کیسی ہوگی, اس کا باپ کیسا ہوگا کہ جن کی 7 سال کی بچی کا یہ مقام ہے, اس کی ماں کا رتبہ کیا ہوگا. اس لیے کہ یہ رتبے ماں کی طرف سے بنتے ہیں اور یہ مزاج باپ کی طرف سے بنتے ہیں. اگر مائیں ٹی وی پر ڈرامے دیکھیں اور میک اپ کر کے بازاروں میں پھریں اور باپ بازاروں میں آوارہ گردی کریں تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں, رب رسول کے باغی بنتے ہیں. اور اگر مائیں تہجد گزار ہوں اور باپ پرہیزگار تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے, کوئی قمر الدین سیالوی بنتا ہے. کیونکہ یہ جان ماں کی طرف سے لگتی ہے, یہ رنگ باپ کی طرف سے چڑھتے. تو جن گھروں میں 24 گھنٹے چینل بدل بدل کر بے حیائی کے منظر دیکھے جائیں اور 2 ڈشیں لگی ہوں چھتوں پہ اور کیبل کے کنیکشن ہو اور شادیوں پہ ڈول بجے اور بہو بیٹیاں میک اپ کر کے بازاروں میں پھریں, ان گھروں میں ایسی اولاد نصیب نہیں ہوتی. اس لیے میری ماں بہن بیٹیوں اپنا منصب پہچانو. تم شمع محفل نہیں ہو, تم چراغ خانہ ہو. تمہارا مرکز بازار نہیں, تمہارا مرکز مصطفیٰ کا مصلی ہے. ناول چھوڑ دو, کملی والے کے قرآن کی تلاوت کی عادی بن جاؤ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری نسلوں میں حضور کا دین چلتا رہے.